جو دین ہم تک پہنچانے کے لیے میرے آقا نے طائف میں پتھر کھائے تھے، مکے جیسا وطن قربان کیا تھا، وہ دین آج ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی اسے گلے لگانے کے لیے تیار نہیں۔ گھروں کا ماحول دیکھو، امام الانبیاء نے فرمایا تھا یکون فی امتی اربع فتن، یہ ارشادات ہیں حضور کے، غور سے سنو۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میری امت میں 4 بڑے فتنے مختلف زمانوں میں پیدا ہوں گے جو میری امت کی بربادی کا سبب بن جائے، اور آخری بڑا فتنہ کیا ہوگا جو امت کو برباد کر دے گا، غور سے سنو۔ امام الانبیاء نے فرمایا وآخرها الغنا، فرمایا میری امت کی بربادی کا آخری بڑا فتنہ گانا گانا ہوگا، گانا بجانا ہوگا۔ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو جس چیز کو میرے آقا نے امت کی بربادی کا سبب بتایا تھا، اب بتاؤ کون سا گھر ہے جہاں گانے نہیں ہیں؟ کس کا موبائل ہے جس میں گانے نہیں ہیں؟ کون سا ہوٹل ہے جہاں گانے نہیں ہیں؟ سوزوکی میں بیٹھو تو گانے ہیں، رکشے میں بیٹھو تو گانے ہیں۔ اور یہ غریب لوگ، مزدور لوگ صبح نکلتے ہیں رزق کمانے کے لیے، اور سارا دن طوائف اور مغنیات کے گانے چلتے رہتے ہیں اوپر۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا من جلس الی قینۃ یسمع منها صب فی اذنہ العنق یوم القیامہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جس نے کسی گلوکارہ کا گانا سنا، کسی گانے والی کا گانا سنا جس نے، امام الانبیاء فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کر اس کے دونوں کان بھر دیے جائیں گے۔ حضرت میاں محمد کے کلام پہ جھومنے والوں، حضرت محمد مصطفیٰ کا کلام بھی سنو اور اسے دل میں جگہ دو کہ صرف مجلس میں ہاتھ جھنڈے بن جائیں اور تم جھومنے لگ جاؤ، اس سے تاجدار کائنات خوش نہیں ہوتے، اس سے حضور راضی نہیں ہوتے۔ کہ گھر میں دین نہ ہو، بہو بیٹیوں کے لباس میں دین نہ ہو، اولاد کی تعلیم میں دین نہ ہو، بازار میں دین نہ ہو، ملک میں دین نہ ہو، تخت پر دین نہ ہو، اسمبلی میں دین نہ ہو، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں دین نہ ہو، اور مصطفیٰ صرف نعروں سے کچھ ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ایک آیت ہی اگر قیامت کو تکڑی بن گئی تو اللہ کی عزت کی قسم قطاریں لگ جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے آدھے تیتر اور آدھے بٹیر نہ بنو، پورے کے پورے مسلمان بنو۔ اگر آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بنے جو ہم بن چکے ہیں تو پھر حال یہ ہوگا دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اور اب یہی صورتحال ہو چکی ہے، ہمارے دو منہ بن گئے۔ جس چیز سے آقا نے منع کیا تھا ہر شخص نے اسے جپا مارا ہوگا۔ شادی ابھی 10 دن بعد میں ہونی ہے، اور 15 دن اور مہینے بعد شادی ہونی ہے، اور اس گھر میں 1 مہینہ پہلے ڈیک پر کنجریوں کے گانے چل جاتے ہیں، اور مدینے سے رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے میری امت کی بربادی کا آخری بڑا فتنہ گانا ہوگا۔ مگر ہے کوئی جس نے رسول اللہ کی صدا پہ کان دھرے؟ امام الانبیاء نے فرمایا اب یہ رکشے والے اور سوزوکیوں والے صبح نکلتے ہیں اپنا رزق کمانے کے لیے، مگر اور کیا کما کے آتے ہیں؟ یہ سنو حدیث کی روشنی میں۔ امام الانبیاء نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، میرے آقا نے فرمایا 2 آوازیں ایسی ہیں کہ جس جگہ سے بلند ہوں اوپر سے رب رسول کی لعنت اترتی، 2 آوازوں پر لعنت اترتی۔ کون کون سی آوازیں؟ فرمایا رنت عند مصیبت و مزمار عند نعمت۔ میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے، تو اونچی آواز میں جب مرد اور
فرماتے ہیں چیختی چلاتی ہیں، اوپر سے رب کی لعنت اترتی. بے اختیار جو رونا آتا ہے اس پہ کوئی قدغن نہیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن چیخ چلا کر رونا، اور یہ یاد رکھو ماتم کرنا اور پیٹنا یہ اس سے بھی بڑا حرام کام ہے. کیونکہ تاریخ حدیث کی سب سے اتھینٹک کتاب ہے بخاری شریف، اس میں امام الانبیاء نے فرمایا، بات ہی یہاں سے شروع کی، فلیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب. میرے آقا نے فرمایا جو مشکل مصیبت میں ماتم کرے اور اپنے کپڑے پھاڑے، اس بدبخت کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پیٹنا تو اس سے بھی بڑا حرام کام. مگر حدیث بتا رہی ہے جب عورتیں جہاں کوئی فوت ہو جائے اور مرد چیخ چلا کر روتے ہیں، اوپر سے لعنت اترتی ہے. اور نمبر 2 وَمِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ، اسے غور سے سنو. جس گھر میں حضور نے فرمایا کوئی خوشی کا موقع ہو، منگنی ہو، عقیقہ ہو، ولیمہ ہو، کوئی گھر میں اور تقریب ہو، اور اس گھر میں ڈول بجے، گانوں کی آواز آئے، ڈول ڈمکوں کی آواز آئے، میوزک اور موسیقی کی آواز آئے، امام الانبیاء فرماتے ہیں اوپر سے رب کی لعنتیں اترتی ہیں. اب شادیوں سے مہینہ پہلے گھر میں ڈھولکی کی تھاپ پر گانے والی ہو، بتاؤ شادی کے دن تک اس گھر پر کتنی لعنتیں اتر چکی ہو. تو زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ جس جوڑے کی شادی ہو رہی ہے برکت کہاں سے آئے گی؟ شریعت کی طرف تو آپ نے پشت کر رکھی. تو تاجدار کائنات کی تعلیمات نہ اپنائی جائے اور فقط جشن منایا جائے تو یہ بہت بڑی بد نصیبی اور منافقت کی بات ہے. اس لیے آنکھیں کھولو اور امام الانبیاء کی شریعت کو گلے لگاؤ، شریعت کو گلے لگاؤ. اب سارا دن سوزوکی میں گانے چلتے ہیں، رکشے پہ گانے چلتے ہیں، اور شام کو وہ اتنا رزق نہیں لاتا کما کے جتنی لعنتیں کما کے گھر پہنچتا ہے. بتاؤ گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اور امام الانبیاء نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے پلٹ کے آنے تک اس پر رب رسول کی لعنت اترتی رہتی ہے، اور جتنے بار بار انہیں دیکھتے ہیں دیکھنے والوں پر بھی لعنتیں اترتی رہتی ہیں. اب اپنے بازار دیکھیے اور عورتوں کا حال دیکھیے. کہ شوہر خود اتنے بے غیرت اور بے حس ہو گئے کہ جنہوں نے صرف انگریزی پڑھی ہے، تو تنخواہ ملتی ہے تو بیوی کو خود کہتا ہے بیگم تیاری کرو، میں نے تمہیں آج شاپنگ کروانی ہے. اور اسے معلوم ہے کہ وہ تیاری کیسے کرتی ہے. خود کہہ رہا ہے تیار ہو جاؤ. اب وہ تیار ہو رہی ہے بازار جانے کے لیے، لپسٹک لگ رہی ہے، میک اپ ہو رہا ہے، بال سنوارے جا رہے ہیں، آنکھوں میں کجلا لگایا جا رہا ہے. وہ بغیرت شوہر جسے مدینے والے نے دیوس کہا، اسے یہ خیال ہی نہیں آ رہا کہ بیوی تو میری تھی، اس نے بننا سنورنا تو میرے لیے تھا، اور میں پاس تھا تو نہ آنکھوں میں سرما تھا نہ ہونٹوں پہ سرخی تھی. جس کے لیے سنورنا تھا اس کے سامنے تو نہ سرخی تھی نہ کوئی سنور پن تھا اس کے جسم پر. مگر اب یہ بن سنور کر بازار کس کو دکھانے جا رہی ہے؟ یہ بے غیرت ترین لوگ جن کے بارے میں اقبال نے کہا کہ تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر. کہو اپنی عزت کو بنا سوار کر بازار میں لانے والے بے غیرت، تیری شکل و صورت سے مدینہ نظر نہیں آتا، پیرس اور لندن کیوں نظر آتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ تیری گٹی میں قرآن نہیں انگریز کی تعلیم رکھی گئی ہے. اقبال کہتا ہے تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر. بیگمات کو خود لے کر بازاروں میں پھر رہے ہیں. ان بغیرتوں کو یہ خیال تک نہیں کہ بیوی اپنے دیکھنے کے لیے ہوتی، غیروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی.
مگر امام الانبیاء کے غلاموں جب غیرت اور حمیت ختم ہو جائے تو پھر یہی معاشرے پہ رنگ چڑھ جاتے، اور پھر جس سے پوچھو حضور کا غلام، اور جس عورت سے پوچھو کہتی ہے امتی ہوں محمد مصطفیٰ، تمہیں نہیں معلوم نبی کی غیرت کیا تھی۔ سیرت کی کتابوں میں صحابہ کہتے ہیں ایک جنگ میں کافروں کی بچیاں قیدی بن کے حضور کے سامنے آئیں، کفار کی بچیاں، اس میں حاتم تائی کی بیٹی بھی تھی اس گروپ میں۔ تو دکم بیل میں نا اس کا دوپٹہ سر کی چادر کہیں گر گئی تھی۔ صحابہ کہتے اللہ کی عزت کی قسم جب آقا کی نظر پڑی نا اس میں، رب کا حبیب دوڑ پڑا اس کی طرف، اور امام الانبیاء نے اس کے قریب پہنچتے ہی اپنی وہ کالی کملی کہ جس کی عظمت کی فرشتے قسمیں کھاتے تھے وہ کافر کی بیٹی کے سر پہ ڈال دی، اور میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی اپنا جسم ڈھانپ لو، اپنا سر ڈھانپ لو۔ اس کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی محمد عربی یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آج تک اتنی محبت کے ساتھ میرے سر پہ چادر میرے سگے باپ نے نہیں ڈالی، آپ دشمن ہو کے میرا سر ڈھانپ رہے ہیں۔ امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا بیٹی تو ابھی مصطفیٰ کے مشن سے واقف نہیں ہے، تو ابھی میری شریعت نہیں جانتی، سن میری تعلیم یہ ہے کہ بیٹی کافر کی ہو پھر بھی بیٹی ہوتی ہے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں اور جوانوں اور بزرگوں، جس رسول نے کافر کی بیٹی کا ننگا سر دیکھا تھا دل اتنا تڑپا تھا کہ اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال دی تھی۔ آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والیوں نے سر تو کیا جسم ننگے کر لیے، مصطفیٰ کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں آقا کا دین لٹ رہا ہے، عملاً اسے اپناؤ، اپنی زندگی میں لاؤ، ورنہ یہ جھنڈیاں یہ سب ڈوب ہو جائے گا، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دیکھیں نا آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے بچے کے لیے ٹیوٹر تلاش کرتے ہیں، ٹیوشن پڑھانے کے لیے قابل ترین ٹیچر ڈھونڈتے ہیں، اور بیٹے کو بتاتے ہیں علاقے میں کسی کو ایسا ٹیوٹر نہیں ملا ہوگا جو تیرے لیے میں نے ڈھونڈا ہے، بہت قابل استاد آ رہا ہے، کل آئے گا تجھے پڑھانے کے لیے۔ اب وہ اس خوشی میں کہ اتنا لائق ٹیچر مجھے مل گیا، وہ اپنے گھر میں جھنڈیاں بھی لگا دے، جھنڈے بھی لگا دے، راستے بھی سجا دے، جب استاد آئے تو پھول کی پتیاں بھی نچھاور کرے، نعرے بھی لگائے اور استقبال بھی کرے۔ استاد جب بیٹھ جائے آ کے کرسی پہ اور کہے اب لاؤ کتابیں اور پڑھتے ہیں، اور وہ کہے نہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا، تو بتاؤ استاد استقبال پہ خوش ہوگا؟ وہ جو جھنڈیاں لگائیں گی خوش ہوگا؟ وہ کہے گا باڑ میں جائے تیرے جھنڈے، خاک پڑے تیری ان پتیوں پر نادان، وہ اگر میری ماننی نہ تھی تو میرے جشن کیوں منائے، اگر میری ماننی نہ تھی تو میرے استقبال کیوں کیجئے۔ اسی طرح ایمان اور ضمیر کے کانوں سے سنو تو مدینے سے آواز آ رہی کہ اگر تیری بہو بیٹیوں نے بن سمر کر ننگے جسم لے کر بازاروں میں پھرنا تھا تو پھر چھت پر میرے نالین کے جھنڈے کیوں لگائے تھے؟ اگر تیرے گھر میں شادیوں پر ڈھول بجنے تھے اور کنجریوں کے گانے چلنے تھے تو بتا پھر میرے میلاد کی جھنڈیاں کیوں لگائی تھی گھر میں؟ تو ہے کوئی جواب ہمارے پاس؟ ہے کوئی جواب؟ اس لیے تاجدار کائنات کے غلاموں، آقا کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ کملی والے کا جشن مناؤ اور مشن اپناؤ۔ حضور کی شریعت لٹ رہی ہے، اگر اس پر عمل نہ کیا تو تاجدار کائنات قبر میں بھی معاف نہیں کریں گے، یہ ذہن میں رکھیں۔